دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ ظاہر عمران خان صاحب مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، ساتھ میں افغانستان میں اگر کارروائی ہوئی عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا۔ آج انہوں نے کہا کہ 2021 میں کس کے فیصلے پر دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، کس نے انہیں طاقت اور دوام بخشا، 2021 میں کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کریں، جو شہداء ہوتے ہیں اس پر تو اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ان کی طرف سے، یہ انہوں نے کہا۔ 2001 سے 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے تمام پالیسیاں اسٹیبلش مرتب کرتی آئی ہے۔ پاکستان میں 2021 میں اگر افغانستان سے ری ایبلیٹیشن کے نام پہ ملیٹنٹس کو پاکستان لایا گیا تو یہ باجوہ اور فیض کا کارنامہ تھا، یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا۔ پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی، سیاسی قوتوں کو رضامند کرنے کے لیے فیض ہر ایک لیڈر کے پیچھے گیا، تو لہٰذا یہ ان ہی کا فیصلہ تھا جو اب ہمارے سر پہ در رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کر لیا تھا، اور نہ صرف پی ٹی آئی نے بلکہ پی ایم ایل این نے، جے یو آئی نے، پیپل پارٹی نے، سب نے اس پالیسی کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ اگر یہ غلط فیصلہ تھا، اس سے ملک کی سالمیت یا دفاع کو یا فورسز کو نقصان پہنچائے تو ان کی انکوائری کریں۔ فیض ان کی تحویل میں پہلے سے ہیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصان ہوا، اور اگر نقصان ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ غلط پالیسی بنائی ہے ان سب کے خلاف کارروائی کریں بشمول باجوہ کے۔ اور ظاہر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے اس وقت جو معاملات تھے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک آپ کی بات درست ہے، مگر عمران خان صاحب نے بھی جو طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا معاملہ تھا اس کو میڈیا پر آ کر ڈیفینڈ کیا، جو اس پر تنقید کر رہے تھے اس پر تنقید کی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور کیا کریں، امن کا یہی واحد راستہ ہے، یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے۔ دیکھیں بعض اوقات اب جو شہباز شریف صاحب نے اس دن بیان دیا کہ جی 26 نومبر کے واقعات میں سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو یہ خراج تحسین والی بات تھی جو وہ پیش کر رہے تھے، انہوں نے انڈورس کیا۔ وقتاً فوقتاً حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کی پیٹھ سے لاتے رہتے ہیں، تو اس بیان کو، خان کے ان بیان کو، البتہ جو ابھی خان صاحب نے بیان دیا ہے افغانستان میں جو ایئر سٹرائکس ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہمارا موقف واضح ہے۔ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور اس کی اگر ایئر جو سپیس ہیں اس کو ہم کراس کر کے وہاں پہ بمبارمنٹ کرتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ بے شک اپنے ملک کی حدود کے اندر جتنی بھی آپ دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہیں وہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اور کہاوت ہے کہ ہمارا یعنی کسی کا اپنا مکان نہیں رہ سکتا ہے اگر وہ پڑوسی کے مکان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلانا شروع کریں۔ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہمیشہ ناقص رہی ہے۔ ہمارے تعلقات جو ہیں اس حکومت سے جس کا کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ نے اعلی اعلان کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی کہ ہماری لائی ہوئی ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہیں کہ پاکستان کو وہاں پہ ایئر سٹرائکس کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ان چیزوں پہ ریویو کرنا چاہیے، اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں کہ آپ۔ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گورننس فیلئر ہے، گورننس کا ویکیوم ہے، توجہ وہاں ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ کے پی گورنمنٹ کی توجہ چڑھائی پر ہو، اسلام آباد میں سیاسی مقاصد کے لیے ہو۔ متعدد واقعات جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں کرم کا معاملات ہیں، ان سب کا انہوں نے کہا کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کا فوکس نہیں ہے گورننس پر۔ دیکھیں ڈی جی ایس پی آر کوئی محتسب تو نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے رائے دے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ آج جو وہ بتا رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، پیٹرول کے شعبے میں، اسمگلنگ کے شعبے میں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ان کے کام تو نہیں ہے نا۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اب یہ صوبائی حکومت کی پرفارمنس جو ہے، یہ فوج کے ادارے کا کام ہے کہ وہ ایویڈیٹ کریں کہ کس حکومت کی جو ہے کارکردگی مناسب ہے اور نہیں ہے۔ ایسے بیانات دے کے فوج کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور آپ مولانا صاحب آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مذاکرات کا اگلا دور ہونا ہے، پی ٹی آئی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہی جائے گی، اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ جی خان صاحب بڑے پازیٹیو ہیں۔ میں شاہزیب آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو معاملات پاکستان کے جس نیج پہ آ چکے ہیں، جتنی غیر یقینی صورتحال ہیں، جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے، اس کا تقاضا ہے، پاکستان کی سالمیت کا تقاضا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ یہ سوتنوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں کر کے، الزامات لگا کے بے بنیاد ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ڈس سروس کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں امن،
یکجہتی رواداری کے پیغام کو فروغ دینا ہے. خان نے اس پہ اب مؤخر کی اپنی جو کال انہوں نے دی تھی ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک جسچر آف گڈ ول تھا. پی ایم ایل این نے وہ مؤخر نہیں کی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کنٹینیو کر رہی ہے, جب مذاکرات کا آؤٹ کم نکلے گا پھر اس کو وڈرا کیا جائے گا. یہ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ کنٹینیو کر رہی ہے, عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ وہ تو ہے, جاری ہے. دیکھیے نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, اگر جاری ہیں تو ابھی تک آپ نے کہیں پارٹی کا کوئی اعلامیہ دیکھا ہے کہ ہم کال دیتے ہیں اور آپ اس طرح کریں کہ بلاک کر دیں, سٹاپ کر دیں؟ ابھی تک پارٹی کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا ہے. مگر پارٹی ڈسکس کر رہی ہے, بٹ کل حامد رضا صاحب نے بھی یہ بات کہی, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ ہوا, اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کہی. دیکھیے معنی رکھتا ہے, افیشل 3 لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب خان اور شیخ وقاص اکرم صاحب. ان کی طرف سے اگر کوئی اپیل جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے افیشلی پاکستانیوں کے اوورسیز پاکستانیز کے نام کے ریمیٹنسز جو ہیں سٹاپ کر دیں یا بھیجنا بند کر دیں, ابھی تک تو افیشلی کوئی اس طرح کی کوئی اپیل نہیں گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مروہ صاحب, حامد رضا صاحب نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر بات کی, ظاہر انہوں نے ترجمان بھی مقرر کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے, تو رائٹ سائڈ پر عمر ایوب صاحب کھڑے تھے, الٹے ہاتھ پر اسد قیصر صاحب کھڑے تھے. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ افیشل یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہیں, لیکن ریمیٹنسز پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں کوئی فنکشنل کال دے دی گئی ہے کہ جی آپ ریمیٹنسز جو ہے امیڈیٹلی سٹاپ کر دیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ کے کوئی فیصلہ کر لیں, اور تب تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ریمیٹنسز کی بائی کاٹ جو ہیں اس کی کال دے دی جائے گی.